وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ محرم الحرام کے بعد سفر المظفر سے گزر رہے ہیں. یہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا، سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس مہینے سے متعلق ارشاد فرمایا، اسے اگر پیش نظر رکھا جائے تو دو قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے اس مہینے میں آنے والی آفات، بلیات اور مصیبتوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس مہینے میں مصائب آتے ہیں، آ سکتے ہیں. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق بہت ساری بھرانتی، بہت سی ایسی بات جو شکوک و شبہات پر مبنی تھی، بہت سی ایسی باتیں جو بدفعلی پر مبنی تھیں، اس سے منع بھی فرمایا. یعنی اسلام حقیقتوں سے تو سامنا کراتا ہے، حقیقت جینا اور حقیقت سمجھنا تو سکھاتا ہے، لیکن بدفعلی نہیں سکھاتا، وہ بری سوچ نہیں سکھاتا، وہ کسی چیز کے بارے میں نگیٹو ہونا نہیں سکھاتا. اگر مصیبتوں کا ذکر کیا بھی جاتا ہے تو مصیبتوں کا سامنا کرنے کے حوالے سے. مصیبتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کوئی مصیبت سے پزلڈ ہو کر، تھک کر، گھبرا کر، ڈر کر پزلڈ ہو جائے. نہیں، مصیبتوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں اور مصیبتوں پر بھلائی کے ساتھ ثابت قدم رہنا یہی بندگی کی پہچان ہے اور یہی مسلمان کے لائق ہے. چنانچہ ہم لوگوں کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اس مہینے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے آگے سر کو دھرنے سے سجائے رکھیں. اس مہینے میں اللہ کی عبادات ہو جس میں اللہ سے پناہ طلب کی جائے کہ پروردگار، ہر مصیبت سے، ہر مشکلات سے، ہر دشواری سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور پروردگارہ، ہر بھلائی کی ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. یہ ایک عام روٹین بھی ہے، وہ سفر کے مہینے میں بھی جاری رہنی چاہیے. سفر کے مہینے میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب لوگ اس کو آخری بدھ کہتے ہیں، آخری چہارشنبہ. اور آخری چہارشنبے کے روز لوگوں کے یہاں یہ دستور بنا ہوا ہے کہ لوگ کوئی کاروبار جو کرتے ہیں، کسی کے پاس درزی کی دکان ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، الگ الگ پیشے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب پیشہ بنایا ہے اور ہر پیشہ انسانیت کے لیے ضروری ہے. انسانی سماج میں ہر پیشے کی ضرورت ہے. کسی پیشے کے غائب ہو جانے سے لوگوں کو بہت دشواری ہوگی. اسی لیے کسی پیشے کو حقیر جاننا، خراب سمجھنا، اس کی توہین کرنا، تضحیک کرنا، یہ سب اسلام کا سبق نہیں ہے. اسلام نے ہر کام کو اہمیت دی ہے. صرف ایک معیار بتایا ہے، کام کوئی بھی ہو حلال روزی ہونی چاہیے. اگر روزی حلال ہے تو وہ کام عزت والا ہے اور کرنے والا عزت کے ساتھ اس کام کو کرے اور اس سے تمتع، فائدہ اٹھانے والا اس کو عزت دے. کپڑا دھونے والا نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ اچھے کپڑے کو ترس جائیں گے. کپڑا سینے والا نہ ہو تو لوگوں کے اندر ایک بڑی پریشانی لاحق ہوگی. بال بنانے والا نہ ہو تو کون اپنا بال بنا لے گا. اسی قبیل سے ہر شخص کی اپنی ایک ضرورت ہے. آپ اگر بہت امیر ہیں، اپنی پسند کا جوتا آپ خرید سکتے ہیں، لیکن جوتا اگر ٹوٹ جائے، آپ کی چپل ٹوٹ جائے، تو پھر معاشرے میں اس آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کی چپل کو سی سکے، آپ کے جوتے کو ٹانک سکے.
تو وہ بھی آپ کی ضرورت ہے اور اس کو روزی کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اس لیے دونوں سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ اس آخری چہارشنبے کے حوالے سے ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس دن اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم نیاز دلائیں گے، فاتحہ دلائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو دھو دھا کر کے، اوزار کو، ٹولز کو دھو کے، صفائی کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد فاتحہ دلاتے وقت ان ہتھیاروں کو یا اوزاروں کو یا ٹولز کو، قینچی کو اور دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی بھی باضابطہ حکم موجود نہیں ہے، یہ شریعت کے حکم سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ذہن صاف ہو جائے کہ شریعت میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ ہاں، نیاز دلانا، فاتحہ دلانا، فاتحہ پڑھنا، یہ عین حکم اسلامی کے موافق ہے۔ کوئی کبھی بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، صبح کو پڑھے، شام کو پڑھے، گھر میں پڑھے، قبرستان میں پڑھے، مجمع میں پڑھے، اکیلے میں پڑھے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ تو اگر کوئی آخری چہارشنبے کو نیاز کراتا ہے، فاتحہ کراتا ہے یا فاتحہ کرتا ہے، اچھی بات تو یہ ہوگی کہ دلانے سے اچھا ہے کہ خود دے۔ یہ بڑی عمدہ بات ہوگی کہ ایک آدمی درزی کا کام کرتا ہے اور خود نیاز دیتا ہے، خود فاتحہ پڑھتا ہے، یہ بہت اچھی بات۔ اس کو کسی فاتحہ پڑھوانے کے لیے کسی آدمی کو لانے کی ضرورت پڑے، اس کے مطلب ابھی تک میرا معاشرہ اس معیار تک نہیں پہنچا ہے جس معیار تک اللہ اور اللہ کے رسول پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو ہم پڑھوانے کی فکر کریں، یہ زوال ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنا اور ہم قرآن پڑھیں، یہ عروج ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ یہ نوبت آ گئی کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آدمی بلایا جائے، یہ زوال ہے۔ چاہے آپ جتنا بھی کماتے ہوں، چاہے آپ جتنے بھی بولڈ ہو گئے ہوں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو باکمال مانا جائے، اس لیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک غلط کام ہے اور آپ کو خود قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو فاتحہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، فاتحہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں۔ سامنے میں اوزار رکھنا، قینچی رکھنا، چھری رکھنا، ہتھوڑی رکھنا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، یہ آپ نے کہیں سے جان لیا ہے، یہ سب بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ کارخانے کی صفائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، صفائی ہر جگہ جائز ہے اور ہر وقت جائز ہے۔ ایک آدمی نہانا چاہے تو وہ کیا دن دیکھے گا اور کیلنڈر دیکھے گا؟ جب چاہے نہاوے۔ ہاں، نہانے کے وقت نماز نہ چھوٹے، نہانے کے وقت کوئی فرض ضائع نہ ہو۔ ہم نہا رہے تھے، ظہر کی نماز چھوٹ گئی، ہم نہا رہے تھے، عصر کی نماز چھوٹ گئی، تو نہانے کے لیے نماز چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب چاہے نہاوے۔ تو جب خود کو کبھی بھی نہا سکتا ہے تو وہ اپنی دکان کو، اپنی مشین کو جب چاہے صاف کرے۔ اگر وہ آخری بدھ کو صاف کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، کر لے صفائی، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ پکا کے یا خرید کے اللہ کا کلام پڑھ کے فاتحہ دے کے بانٹیں گے، بانٹیں، کوئی بات نہیں، منع نہیں۔ ہاں، کہے کہ آج ہم کام نہیں کریں گے، آج ہم کام بند رکھیں گے، تو ایک دکاندار کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے کام بند کرے، لیکن کام بند کرنے کے لیے شریعت کا سہارا نہ لے۔ کہے کہ آج ہم کام اس لیے بند رکھیں گے کہ آج آخری چہارشنبہ ہے، آج کام بند رہے گا، تو یہ غلط ہے۔ وہ جب چاہے کام بند رکھے، برابر ایسا ہوتا ہے۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں، ہم دکان پر نہیں جائیں گے، دکان بند رہے گی۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، آج مشین پر ہم کام نہیں کریں، مت کیجئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیے گا کہ آج کے دن کام کرنا ناجائز ہے، آج کے دن کام کرنا برا ہے، اور آج کے دن کام کرنے کا برا نتیجہ ہوگا، یا کسی نے منع کیا ہے کہ حکم ہے کہ آج کے دن کام نہ کرو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے اگر آخری چہارشنبے کو آپ فاتحہ دلانا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن ایک کام سے بچیے کہ کام کو بند کرنے کی نوٹنکی مت کیجئے، کام کیجئے اس دن۔ دوسرے یہ کہ ہتھیار کو سامنے رکھ کے فاتحہ مت دلائیے۔ اب تیسری بات، لوگ اس دن کہتے ہیں کہ ہم جو نیاز دلائیں گے
وہ اس پیشے کے بانی کا دلائیں گے، جو اس کام کو شروع کیا ہے اس کا فاتحہ ہم دلائیں گے۔ تو عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو لوگ سینے پرونے کا کام کرتے ہیں، درزی ہیں، ٹیلر ماسٹر ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کا فاتحہ دلائیں گے، اور فلاں فلاں کا دلائیں گے، اور فلاں فلاں کا دلائیں گے۔ یہ سب باتیں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی۔ آپ نے کسی سے سن لیا ہے، کسی نے آپ کو سنا دیا ہے۔ پیغمبروں کا نیاز دلانا، فاتحہ دلانا بالکل جائز ہے، لیکن کسی پیغمبر کو کسی خاص بات سے جوڑ کر اس کو اسی کی علامت بنا دینا، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور گستاخی اور بے ادبی سے ڈرنا چاہیے۔ اور کسی پیغمبر کو کسی خاص کام کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لینا اور اسی کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کے مطالعے کی کمزوری ہے۔ آپ کان کے ہلکے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ خوب پڑھیے گا تو آپ اسی طرح بولیے گا جیسے میں بول رہا ہوں۔ ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ اپنے استاد کو، جس سے آپ نے درزی بننا سیکھا ہے، آپ ٹیلر ماسٹر ہیں، کوئی ٹیلر تو آپ کا استاد ہوگا، اگر آپ اس کا نیاز دلاتے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ دلائیے بھائی، آپ کا استاد ہے۔ اور استاد کی قدر کرنا دین اور اسلام میں بھی جائز اور روا ہے کہ آدمی جس سے جو چیز سیکھے اس کی قدر کرے۔ اچھی بات ہے، سیکھیے، اور جس سے سیکھا ہے اس کی قدر کیجیے، لیکن پیغمبر کو، اولیاء کو اس میں مت جوڑیے۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ منحوس دن ہے، اس دن کوئی نحس، کوئی بڑی آفت، کوئی بڑی گھٹنا، کوئی بڑا چکروات آئے گا، تو یہ بات بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور اس دن کا منحوس ہونا بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہاں، اس دن غسل کرنا، بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن غسل کرے، تو اگر کوئی غسل کرنا چاہتا وہ ضرور کرے غسل کوئی منع تھوڑی ہے۔ اور غسل تو آدمی اپنی صحت مندی کے حوالے سے کرتا ہے۔ غسل کرنے والا عموماً صحت مند ہوتا ہے، یا کبھی بیمار پڑ جائے تو وہ دن بڑا اچھا ہوتا ہے جس دن وہ بیماری سے اچھا ہو کے غسل کرے۔ تو غسل کرنا تو صحت کی علامت ہے، صحت کی طرف بڑھنا ہے، صحت کی پہچان ہے، اس لیے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دن قرآن کریم میں سلام کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے، سلام، اللہ رب العزت کا نام ہے سلام، اور سلام کے معنی ہی ہے سلامتی۔ اگر قرآن کے سلام والی آیات کو آخری چہارشنبے کے روز پڑھا جائے، پھونک کے پیا جائے، تلاوت میں رکھا جائے، تو اس کے فائدے ہوتے ہیں، اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کی آیات ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ پڑھتے بھی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب بھی انا انزلنا آپ پڑھیں گے تو سلام آ جائے گا۔ تو سلام جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے، اگر آپ آخری چہارشنبے کے روز اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض بزرگان دین میں بعض وہ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ماہرین۔ اگر کسی آیت کا کوئی کمال کسی بزرگ نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا تجربہ بھی، ان کا الہام بھی، ان کا مشاہدہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے دل کا انشراح ہو تو کیجئے، دل کا انشراح نہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کرنا۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اسی آخری چہارشنبے کو، یعنی آخری بدھ کو، یعنی سفر کے آخری بدھ کو ایک بڑی شخصیت کی ولادت ہوئی تھی، ایک بڑا آدمی، ایک عظیم شخصیت کا مالک، اس کا نام ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ ہندوستان کی زمین پر جو چند لوگ بڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے، جن کو دنیا مڑ کے حیرت سے دیکھتی ہے اور جن کی بڑائی اور بزرگی کا زمانہ قائل ہے، ان میں ایک معتبر نام، مستند نام خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہے۔ ان کی پیدائش آخری بدھ کو ہوئی تھی۔ آپ جان لیجئے کہ آخری بدھ کو پیدا ہونے والا کتنا بڑا بزرگ ہوا۔
اس لیے جو لوگ اس دن کی نحوست کے قائل ہیں ان کو تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہوئی. یہ ہے سفر کا معاملہ. اب سفر سے ہم لوگ اپنے عنوان کی طرف چلیں. چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال پر ایک نظر بھی ڈالیں، اور جمعہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اعمال کا احتساب بھی کیا جائے، ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کی جائے. تو رہبری اور رہنمائی بھی ضروری ہے. بالکل چھوڑ دیا جائے تو عوام اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہتی ہے کرتی ہے، اور عوام کی صحیح رہبری کی جائے تو عوام کا عمل دین سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اب ہم لوگ اس عنوان سے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد 40 دن پورا ہونے جا رہا. 18 سفر ہو گئی، 20 سفر کو حضرت امام حسین کا 40واں ہوتا، پٹنے میں خاصے اہتمام کے ساتھ ہو. تو اس اہتمام میں ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی شامل ہوتے ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے نتیجے پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یزید مشکل سے 4 سال حکومت کر سکا. اس کا بیٹا چند مہینے میں ہی حکومت چھوڑ کے الگ ہو گیا، اور اس کے بعد جو خلیفہ بنا اس کا نام مروان بن الحکم ہے. مروان بن الحکم یہ بنو امیہ کا ایک فرد ہے، اور بہت سی سازشوں میں اس کی شرکت رہی. کربلا کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ وہ عظیم شخصیات جو اب تک خلیفہ بنتی آئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا امام حسن، اس مبارک کڑیوں میں ایک ایسی کڑی جڑ گئی جو شاید کربلا کا ہی انجام ہے. جب کربلا میں تم نے رسول کی اولاد کو ذبح ہونے دیا، قتل ہونے دیا، ظلم کیا، مظلوم بنایا ان کو، تو لو اب جھیلو. ایسے لوگ تمہارے خلیفہ بنیں گے جنہوں کو اب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ خلیفہ بنے گا. اور خلافت کا سارا معیار جہاں جا کے آگ لگا دیا گیا وہاں جا کے مروان خلیفہ بنا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے ہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو مروان کی خلافت کی بھی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے یزید کی حمایت کرتے ہیں ویسے ہی مروان کی بھی حمایت کرتے ہیں. ان کی عقل پر، ان کے وزڈم پر، ان کی دانشوری پر اور ان کی سمجھداری پر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ان کی سمجھداری پتہ نہیں دانشوری کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے کہ وہ مروان کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. ایک دور تھا، میں یاد دلاؤں آپ کو، کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا تو پہلے خلیفہ کے انتخاب میں جو چیزیں پیش نظر رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم کے سامنے اخیر وقت میں نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں. معیار کیا تھا؟ عبادت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، ایمان لانے میں سبقت کرنا، اولین ہونا، اسلام کی خدمت میں کمر بستہ ہونا، یہ معیار تھا. اب معیار کہاں چلا آیا؟ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس گینگ ہے، جس کے پاس لشکر ہے، جو خونخوار ہے، یا پھر جس سے ڈر معلوم ہو رہا کہ کیسے اس کے خلاف بولیں، کیسے اس کو روکیں، کیسے اس کا ہاتھ پکڑیں، کیسے اس سے ہم بچیں. یہ ممکن نہیں، اس لیے چلو تم خلیفہ ہو جاؤ. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا زوال تھا کہ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، ایک طرف سیدنا عمر فاروق، ایک طرف سیدنا عثمان غنی، ایک طرف مولا علی، اور دوسری طرف مروان کو خلیفہ بنایا جا رہا اور مروان اپنے خلافت کی بیعت لے رہا. اگر کسی کو مروان کے کیریکٹر پر بہت اعتراض نہیں ہے اور اچھا لگتا ہے کہ مروان بھی ٹھیک تھا،
تو اسے بتانا ہوگا کہ کیا مروان اس وقت سب سے اچھا مسلمان تھا، اس لیے کہ اب تو خلیفہ وہ بنتے آئے تھے اب تک جو سب سے اچھے مسلمان تھے، معیاری مسلمان تھے، جن کا کردار معیار تھا، جن کو دیکھ کے رسول اللہ یاد آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے روز جمعے کا عید کے روز خطبہ دینے مروان آیا، خلیفہ بننے کے بعد مروان خطبہ دینے آیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ عیدین کی نماز میں جب آپ جاتے ہیں عیدگاہ میں تو پہلے کیا ہوتی ہے؟ پہلے نماز ہوتی ہے، اللہ اکبر، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے سلام پھیرا، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اور جمعے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھ دے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، لاکھ ٹکے کا جواب ہے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ہی جواب ہوگا کہ سرکار دو عالم نے جب جمعہ پڑھایا پہلے خطبہ دیا پھر نماز پڑھائی، اور عیدین میں سرکار دو عالم نے پہلے نماز پڑھائی تب خطبہ دیا۔ کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ 1,00,000 فائدہ کوئی بتا دے اس کے بدلنے کا تب بھی ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں کروڑوں نہیں بے شمار واسطوں سے اس بات کا یقین ہے کہ جو سرکار دو عالم نے کیا ہے وہی اللہ کی پسند ہے، کوئی دوسرا معیار ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ مروان آئے اور انہوں نے عید کے روز پہلے خطبہ دیا، آئے سیدھے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں نے نیچے سے کہا ہاں ہاں ہاں، ارے خطبہ پہلے نماز تب نہ خطبہ، کہا بیٹھو بیٹھو پہلے خطبہ سنو۔ بظاہر آپ کو یہ ایک معمولی بات لگ رہی ہو سکے تو اپنی بدقسمتی کو ٹھیک سے دھونے کی کوشش کیجیے گا۔ جب کوئی بادشاہ، جب کوئی حاکم اللہ کے رسول کی سنت کو اس جرأت کے ساتھ چھوڑنے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھ میں اسلام محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اسلام کا تحفظ، اسلام کی حفاظت صرف اس بات میں منحصر ہے کہ آگے بڑھنے والا پیچھے والے سے زیادہ سنت کا محافظ ہو، سنت کی حفاظت کرتا ہو، وہی اسلام کو بچا سکتا ہے، وہی اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ جو علی اعلان سنت کا تارک ہو، جو سنت چھوڑ دے، اس سے تو جنگ جائز ہے، چاہے کہ وہ حاکم بنے، فرما روا بنے، بادشاہ بنے۔ یہ بدقسمتی تھی اور یہ بھی امام حسین کو شہید کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو لو اب ایسے لوگ تمہاری قیادت کریں گے، اب ایسے لوگ تمہارے آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے مروان۔ لیکن جب ہم آپ کچھ نہیں کرتے تو پروردگار بھی اپنا کام کرتا ہے۔ یہ مروان صاحب کتنے دن خلیفہ رہے؟ 9 مہینہ چند روز۔ یہ اچھے بھلے پہلوان قسم کے، تندرست صحت مند، لیکن 9 مہینہ چند روز میں ان کی خلافت بھی موت نے سمیٹ دی۔ مسلمان کچھ نہیں کر سکے، بڑے بڑے طاقتور کچھ نہیں کر سکے، تو قدرت نے اپنا کام کیا۔ 9 مہینے کو یہ آفت مسلمانوں پر رہی اور 9 مہینے کے بعد یہ جناب ملک الموت کے ساتھ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس 9 مہینے کے بعد جو حکومت آئی، اسی حکومت کے زمانے میں وہ تحریک آگے بڑھی جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی تحریک تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوفہ والے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بتایا تھا کہ کوفہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ہلکی ہلکی چنگاری لگنے لگی تھی۔ چنگاری تھی، اس کو شعلہ بننے میں برس سے زیادہ لگ گیا، 2 برس 3 برس ہو گئے اس چنگاری کو شعلہ بننے۔ آپس میں بیٹھتے بات چیت کرتے، یہ تو بڑا برا ہوا، حضرت امام حسین کو تو بلایا ہم لوگوں نے تھا، مظلوم شہید ہو گئے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، دوست احباب سے نظر چراتے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ تیرے قمیص پر چھینٹا ہے تو وہ بھی کہتا تیرے کالر پر چھینٹا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت، بے چینی، گھبراہٹ، اضطراب، راتوں کو رو رہے ہیں، نیندیں اڑ گئیں، کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ نتیجہ تھا کوفہ کا۔
ان لوگوں کا جنہوں نے کھلے عام دھوکہ دیا تھا، چپ چاپ گھر میں گھس گئے تھے، ڈر کے مارے اپنی کنڈیاں لگا لی تھی. ان کی راتوں کی جب نیند حرام ہوئی تو بات چیت چلی کہ کیسا بدلہ لیا جائے، کیا طریقہ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں جس کو امام حسین کے سامنے دین یاد نہ رہا، اس کو پیچھے میں اگر دین یاد آ جائے تو دین میں وسوسہ ضرور شامل ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے تھے یہ ایماندار نہیں تھے. ان کی ایمانداری اور بے ایمانی آپس میں گلے مل رہی تھی. کیسے؟ اگر یہ ہم ایمانداری تھی کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تو یہ بے ایمانی تھی کہ اسی حوالے سے ہم حاکم بن جائیں، حکومت میرے ہاتھ میں ہو. اس لیے کہ بغیر حکومت ہاتھ میں لیے نہ تو بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی منمانی کی جا سکتی ہے. تو منمانی کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو بدلہ لینا اچھی بات تھی اور اس حوالے سے حکومت کا خواب دیکھنا بری بات تھی. تو اچھا اور برا ہے نا، ایک شربت ہے جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن کوئی کہے جو شربت پیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. پینے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، گرمی میں شربت بہت ٹھنڈک دیتا ہے، لیکن پھر ٹھنڈک کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، وہ آدمی کو بیمار کر دیتا ہے. یہی ہوا. وہ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے کئی بار یہ لوگ ادھر ادھر ہوئے. ان کا نمائندہ جاتا مدینے، حضرت امام زین العابدین سے ملتا اور امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے سے کہتا ہم لوگ بدلہ لیں گے. حضور آپ ایک تحریر لکھ دیجئے، آپ ایک لیٹر لکھ دیجئے، آپ ایک سند دے دیجئے کہ یہ لوگ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، تم لوگ ان کی مدد کرو، ہم اس لیٹر کے حوالے سے لوگوں سے مدد جٹائیں گے. حضرت امام زین العابدین خاموش رہتے، چپ، کچھ نہیں، صرف ایک نظر دیکھتے اور نظر جھکا لیتے. حضرت امام زین العابدین کا کردار اکیلے ایسا کردار ہے کہ کئی جمعہ اس کردار پر بولا جائے اور سمجھا جائے اس کردار کو کہ کتنا بڑا کردار ہے. کوئی خط نہیں دیا، کوئی تعاون نہیں، کوئی معاملہ نہیں. وہ جانتے تھے کہ جب میرے باپ کا چہرہ دیکھ کے تم کو دین یاد نہیں آیا تو تم آج میرا چہرہ دیکھ کے دین یاد کرو گے. مجھے معلوم ہے کہ دین کہاں ہے. کل نقصان تھا تو مرنے دیا، آج فائدہ نظر آ رہا ہے تو ان کے مرنے پر تم چاہتے ہو کہ بدلہ لیں. کل بھی فائدے ہی کے لیے مرنے دیا تھا، قتل ہونے دیا تھا، اور آج بھی جو کھڑے ہو رہے ہو اس میں بھی فائدہ ہے. انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت علی کے ایک اور بیٹے تھے، امام حسین کے ایک بھائی، دوسری زوجہ سے. امام حسین تو سیدہ فاطمہ زہرا سے ہیں، ایک زوجہ اور تھی حضرت علی کی، ان سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ یہ بڑے زبردست بہادر تھے، طویل بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، زبردست حوصلہ رکھنے والے آدمی. کسی طرح سے ان کا ایک خط حاصل کر لیا. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ خط انہوں نے لکھا تھا کہ نہیں، یا ان کا دستخط تھا یا نہیں، لیکن وہ خط حاصل کیا گیا اور اس خط کی بنیاد پر عوام جٹائی گئی، عوام ساتھ لیا گیا. کوفہ کے لوگ ساتھ لیے گئے، بصرہ کے لوگ ساتھ لیے گئے، عراق کے لوگ ساتھ لیے گئے اور امام حسین کے قاتلوں کو کھوجنا شروع کیا گیا. ایک نام ہے مختار بن عبید ثقفی. مختار بن عبید ثقفی یہ آدمی بڑا زبردست مہم چلانے والا بہادر بھی تھا. اس نے پوری کوشش کی کہ امام حسین کے قاتلوں کو کھوجنے کے لیے ایک دستہ ترتیب دیا جائے. ہزاروں آدمی کا ایک فوجی لشکر تیار ہوا اور مختار کی سرکردگی میں کھوجنا شروع کیا. ایک ایک آدمی کو کھوجا گیا جو کہیں سے بھی امام حسین کے قتل میں شامل ہو. بری طرح مارا گیا، کھوج کے مارا گیا. لڑائی میں ملا تو لڑتے ہوئے گھیر کے مارا گیا، کوئی بچا نہیں. جس کے بارے میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کا قاتل ہے اس کو مار ڈالا. اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. ایک روایت سنا کے بات تمام کر دیں کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین ایک روز کھانے پر بیٹھے، دسترخوان لگا اور کھانا شروع کیا.
ابھی 2 ہی 4 لقمہ لیا تھا کہ آواز آئی، کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کئی گھوڑوں کی آواز آئی، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اندر آئے، اجازت مانگی کہ حضرت اجازت دیجیے اندر آنا چاہتے، آ جاؤ۔ سامنے آئے تو ایک تشت، ایک سینی کا اوپر کا پردہ ہٹایا اور سینی میں سے کچھ نکال کے حضرت کے سامنے رکھا۔ حضرت نے ایک نظر ڈالی تو دیکھا کہ ابن زیاد کا سر تھا۔ ابن زیاد جو کوفے کا حاکم بن کے آیا تھا اور جس کے حکم سے کربلا کی لڑائی میں امام حسین کو شہید کیا گیا، وہ ابن زیاد مار ڈالا گیا تھا اور اس کا سر بالوں سمیت پکڑ کے لایا گیا تھا اور امام زین العابدین کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ایک روایت ہے، میں روایت سنا رہا ہوں، میرے سامنے تھوڑی ہوا تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے جو اس کو دیکھا تو کہا یا اللہ، مجھے وہ دن یاد آیا کہ جب یزید کھانا کھانے بیٹھا تھا اسی وقت امام حسین کا سر اس کے دربار میں پہنچایا گیا تھا اور یزید لقمہ اٹھا کے کھا ہی رہا تھا کہ سیدنا امام حسین کا سر سامنے پیش کیا گیا۔ اے اللہ، تیری قدرت کو سمجھنا مشکل ہے۔ اے پروردگار، تو اتنا بڑا ہے، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا اعلیٰ ہے۔ اے پروردگار، ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار ہم تیری معرفت کے لائق نہیں ہیں۔ سمجھ سے باہر بات ہے کہ چند برسوں میں کیا ہو گیا کہ میرے کھانے کے وقت میں ابن زیاد کا سر ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ پروردگار، وعدہ اور بقراتی اور دعویٰ کرنے والے تو ایک سے ایک ہوتے ہیں، لیکن قدرت کو دیکھ کے اللہ کے آگے ڈرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ ابن زیاد کا سر ہے۔ ایک آدمی نہیں بچا جو امام حسین کو قتل کرنے میں شریک رہا ہو اور اس کا نام دنیا کو معلوم ہو، مارا نہ گیا ہو، بری طرح مارا گیا۔ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا تھا کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بدلہ لیتے وقت تم شریعت بھول جاؤ۔ امام حسین کے قتل کا بدلہ لینا شرعاً جائز ہے، لیکن قاتلوں کے ساتھ بربریت برتنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے ساتھ بربریت برتی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب بھی آپ امام حسین کی یاد منانے کی طرف جائیے تو اپنے ہوش حواس کو صحیح رکھیے۔ جن لوگوں کو آپ یاد مناتے ہوئے دیکھیں گے ابھی 40ویں کے روز، ہو سکے تو بیٹھا کے کہیے بھیا رے، دوست رے، یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کا تماشا مچایا جائے، اس کا ہنگامہ کیا جائے، اس کا مخول بنایا جائے، گانے پر بدن تھرکایا جائے، گانا گایا جائے، بھونے پن سے چلا جائے۔ تم کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے باز آ جاؤ۔ تم کہتے تو ہو کہ حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں، دیکھو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، پتہ نہیں تم کدھر جاؤ گے اور ہم کدھر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین کے قتل کے بارے میں مثبت فکر دے اور اس کے نتیجے میں ہمارے عمل کو درست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔